واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اسرب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برکتہ سے لا رہی ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا فضل، اس کا کرم، احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس زمین کے اوپر بسنے والے 2000 سے زیادہ باطل مذاہبوں میں سے بچا کر ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمایا. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے انسانیت پر کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر دیا. عزیزان محترم، جمعہ کا دن، معتبر دن، دعا کی قبولیت کا دن، مغفرت کا دن، محبتوں کو بانٹنے کا دن. اس جمعے کے دن میں اور آپ اپنے ایمان کی حرارت کو لیے ہوئے جوق در جوق اللہ کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں. عام دنوں میں ظہر کی اذان ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ، بعض مسلمان، بہت بڑا طبقہ اذان کو سنتا بھی ہے لیکن مسجد کی طرف آنا گوارا نہیں کرتا. لیکن اسی طبقے کو دیکھا گیا کہ جمعے کے دن اذان سے پہلے وہ مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ جمعے کے دن کی اہمیت کچھ اور ہی ہے، جمعے کے دن کی افادیت کچھ اور یہ ہے، جمعے کے دن کی مقبولیت کچھ اور یہ ہے. چنانچہ آج اس مقبول ترین دن کو حاصل ہم نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، بہترین صحت کے ساتھ نواز کر دیا ہے. تو اس جمعے کو ہم غنیمت جانتے ہوئے کیوں نہ بہترین باتوں کی طرف ہمارا رجحان، ہماری سوچ، ہماری فکر کو لے چلے. اور جو آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ ہے ذمہ داریوں کا احساس، جس سے میں اور آپ پرے اور جس سے میں اور آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے انشاءاللہ العزیز آج کے اس مختصر جمعے کے وقت میں ہم یہ احساس لے کر کے جائیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے کیا احکامات دیے ہیں، کیا ان احکامات کو میں عمل پیرا لا رہا ہوں، کیا ان حالات، ان واقعات سے میں روشناس ہو رہا ہوں، کیا میں ان معاملات کے اندر داخلہ لے کر کے اس امت کی، انسانیت کی فکر میں کر رہا ہوں. اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو میں نے قرآن کے حق کو ادا نہیں کیا، اور میں نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے حق کو ادا نہیں کیا. بعض لوگوں کا رجحان ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا کافی ہے، بعض لوگوں کا رجحان ہے کہ صدقہ خیرات کر لینا جو ہے نا کامیابی ہے، بعض لوگوں کا رجحان ہے کہ سال میں 1 مرتبہ زکات نکال دینا جو ہے نا کامیابی ہے، بعض لوگوں کا رجحان ہے کہ میں قرآن پر جو ہے پڑھ لیتا ہوں، ترجمے سے تو نہیں پڑھتا لیکن پڑھ لیتا ہوں. بہرحال ہم نے اسلام کے نکات کو حصوں میں بانٹ بانٹ کر رکھ دیا ہے. میں اور آپ اس پیغام دل نشیں، اس پیغام، عمدہ پیغام کی طرف آنا نہیں چاہ رہے ہیں جس سے میری اور آپ کی مغفرت ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز. آخری کے جو ہے حصے میں خطبے کے ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. جو اپنی فکر میں زندگی گزارتا ہے اس کا انجام اللہ رب العزت کیا کرتا ہے انشاءاللہ آج کی نشست میں سنیں گے. ذمہ داریوں کا احساس. اللہ اکبر. امت محمدیہ کو بہت بڑی بھاری اور بڑی ذمہ داری دے کر کے آخری میں بھیجا گیا.
سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ نے ان ذمہ داریوں کا احساس دلایا. اگر یہ ذمہ داریوں کا احساس میرے پاس نہیں ہے تو پھر انسانیت بھٹکتی رہے گی، بگڑتی رہے گی، الزامات آتے رہیں گے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا رہے گا، مسجدیں مسمار ہوتی رہیں گی، مدارس پر تالے لگتے رہیں گے، علماؤں کو جیل کی صحبت میں جو ہے نا جھیلنا بھی پڑے گا. کیوں؟ ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھول گیا. ہم صرف زور سے آمین، پیر سے پیر، کاندھے سے کاندھا، سینے پہ ہاتھ باندھنا اسلام اور میری ذمہ داری یہاں تک ہم نے سمجھا ہے. باہر کی ذمہ داری کیا ہے، دیگر اقوام کی ذمہ داری کیا ہے، جو لوگ الزام لگا رہے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے کی بات تھی، ایک ذلیل لڑکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بڑی خطرناک گستاخی کی، بڑے خطرناک جملوں کو اختیار کیا. ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا. ہم تجارت چھوڑنا چاہیے تھا، گھر چھوڑنا چاہیے تھا، کھانا پینا چھوڑنا چاہیے تھا، باہر نکلنا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا، پولیس میں کمپلین درج کرانی چاہیے تھی. کیا یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو اور میں اپنے نوالے کھاتا رہوں، نبی کی شان میں گستاخی ہو اور میں تجارت کرتا رہوں، نبی کی شان میں گستاخی ہو نیند بھر کے سوتا رہوں، نبی کی شان میں گستاخی ہو دعوتوں میں جاتا رہوں، نبی کی شان میں گستاخی ہو پھر میں مسلمان کہلانے کا حقدار بھی بنو. یہ کیسی مسلمانی ہم نے لائی ہے عزیزان محترم. ہمارے اندر سے ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو گیا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 4 ذمہ داریاں دی اس امت کے اوپر. اگر یہ مکمل کرتے ہیں تو پھر خیر امت کے زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ 4 جو ہے نکات اگر پورے کرتے ہیں تو جو ہے نبیوں والا کام جو ادھورا اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری امت پر دی ہے اس کو مکمل کرنے کے جو ہے دائرے میں اور آپ شامل ہوں گے. اگر یہ 4 کام میں اور آپ نہیں کرتے ہیں تو سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ پوچھے گا مجھ سے اور آپ سے. پچھلے نبیوں کے واقعات بھی کچھ آپ کے سامنے سرسری رکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی رکھیں گے، کچھ صحابہ کے واقعات بھی رکھنے کی اگر وقت بچتا ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کیا 4 ذمہ داریاں ہیں. اللہ رب العزت نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. سب سے پہلی ذمہ داری دی گئی، سب سے پہلی ذمہ داری دی گئی اور احساس پیدا کیا گیا ہمارے اندر کہ تم خیر امت ہو، سب کے سب لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے، عورتیں اور مرد، ضعیف اور جوان، سبھی خیر امت میں ہوں گے جب ہم لوگوں کی فکر کریں گے. آج ہم نے دنیا کے دیگر اقوام کی، دیگر مذاہب کی، دیگر لوگوں کی فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. یہ بات اسلام خارج کرتا ہے، ان کا معاملہ اور ہمارا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے کہا تم خیر امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے، آخری دور میں بھیجا گیا ہے نبی کے نبوت ختم ہونے کے بعد انسانیت کی فکر کرنے کے لیے، انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، محبت کا پیغام دینے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا اقرار کروانے کے لیے. اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، تمہیں رکھا گیا ہے تمہیں. مطلب کیا نکلا عزیزان محترم؟ اہل علم نے بڑی بہترین سیریات اس پر بحث بھی کی ہے اور کہا ہے اخرجت للناس سے متعلق کہ جو آدمی مورتیوں کے سامنے سر جھکاتا ہے اس کو روکنا مسلمان کا فریضہ ہے. جو آدمی خبروں کے خلافوں میں منڈی ڈال کر امیدیں لگاتا ہے اس کو روکنا مسلمان کا ذمہ داری ہے. جو جھنڈے اور پنجوں تازیوں پر یقین کرتا ہے اس سے باز لانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی جوانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ضعیفی اور بڑھاپے کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہوئے ذرا یہ احساس ہم نے پیدا کیا ہے کہ کیا آج ہم دنیا کے سامنے اسلام کی سچی تصویر رکھ رہے ہیں؟ کام تو بند ہے ہمارا، دعوتی کام ٹھپ ہو گیا ہمارا. مسجدوں میں 4 لوگوں کو جمع کر کے ان تک بات کو پہنچا دینا ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے. یہ احساس نہیں ہمارا. ہمارا احساس تو یہ ہونا ہے کہ آج اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے، آج اسلام کے خلاف لکھا جا رہا ہے،
آج اسلام کے خلاف سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آج اسلام کے خلاف لوگ اپنی زبانوں کو تراش کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ ہیں کہ چنبش نہیں لیتے، اپنے اندر احساس پیدا نہیں کرتے کہ کس طریقے سے اس قوم کو سمجھایا منایا جائے، ان لوگوں کے سامنے اسلام اور قرآن کی بات کو رکھا جائے، کیسے یہ بتایا جائے کہ آدم کی ایک اولاد ہے، ہم نے اپنے راستوں کو تبدیل کر لیا ہے، اس ایک راستے پر آنے کا ذریعہ کلام اللہ قرآن مجید ہے، اسے پڑھو تو صحیح تم ایک مرتبہ۔ کیا ہم نے کسی غیر مسلم تک قرآن کو پہنچانے کا ذریعہ بنا؟ یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ یہ احساس جب ختم ہو گیا تو 2 نمبر کے شہری آپ کو بنا دیا گیا۔ آگے اور حالات خطرناک بگڑنے والے ہیں، بدلنے والے ہیں، ایک ایک شے ایک ایک چیز آپ سے چھینی جانے والی ہے، اور میں ہوں کہ اپنے اندر کوئی احساس پیدا ہی نہیں کر رہا ہوں کہ میں کر کیا سکتا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے اس معاشرے کے اندر، میں کر کیا سکتا ہوں۔ آ کر پھر اللہ رب العزت نے دوسری ذمہ داری دی، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ۔ کس کو بلاؤ بھائی؟ بھٹکی ہوئی انسانیت کو، جو کلمہ پڑھ کر غلط کر رہے ہیں ان کو، جن کے عقیدے خراب ہیں ان کو، جو مورتی پوجا میں لگے ہیں ان کو، جو غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں ان کو، جو شراب پی رہے ہیں ان کو، جو سودی کاروبار کر رہے ہیں ان کو، جو جہیز لے رہے ہیں ان کو، یہ تمام لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ۔ ہمارا کام یہ تھا، لیکن دن میں 25 لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ گفتگو ہماری نہیں ہے۔ تمام دیگر مذاہب کے لوگ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ہیں، لین دین کے کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، پارٹنر ہیں، لینے والے ہیں، خریدنے والے ہیں، ہم خریدنے جاتے ہیں، لیکن کبھی ان کے سامنے اسلام سچا مذہب ہے کی بات ہم کرنا بھول گئے۔ آج ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ احساس لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا دعوتی، اس کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 جو ذمہ داری دی گئی ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات برائیوں سے روکنا، ہر برائی سے روکنا، کہا سگریٹ پینے کی برائی ہو، گٹکا کھانے کی برائی ہو، گانے سننے کی برائی ہو، غیبت کرنے کی برائی ہو، کسی بھی قسم کی برائی ہو، پیچھے ٹخنوں کے نیچے لٹکانے کی برائی ہو، یا چہروں سے داڑھیوں کو موڑنے کی بیماری ہو، ہر برائی سے روکنا خیر امت کا کام قرار دیا گیا۔ تیسری ذمہ داری، اس میں تو فیل ہے ہم لوگ، گانے سننے والا میرا دوست، داڑھی منڈا میرا دوست، سگریٹ پینے والا میرا دوست، گٹکا کھانے والا میرا دوست، نہیں بھائی اب کیا کرتے بولو، تھوڑے دن کے بعد میں دیکھیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ نمبر 4 جو ذمہ داری دی گئی تھی اس امت کو، تؤمنون باللہ، تمام کے تمام لوگ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ آج ایمان میں بگاڑ، بناوٹ، ٹکڑے ٹکڑے، ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ جو آسمان سے ایمان آیا تھا، جو اسلام آیا تھا، اس کی پیروی میں مختصر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر تعداد اپنے عقائد کو خراب کر کے، اپنے عقائد کو بگاڑ کے، اپنے آپ کو اللہ سے دشمنی کر کے پھر اللہ سے جو ہے نا سب چیزیں طلب کرنے کی فکر میں ہے۔ یہ 4 نکات ہیں عزیزان محترم، جو مجھے اور آپ کو احساس پیدا کرنا ہے کہ کیا میں ان 4 نکات پر کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ خیر امت کہلانا ہے، بہترین امت کہلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا پیغام لینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دست پرست کوثر کا پیالہ لینا ہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ احساس اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ آؤ نبیوں کے کچھ حالات سامنے دیکھتے ہیں، پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کیسے احساس پیدا کیا، اور پھر کیسے دعوت و تبلیغ کے کام کو ایک ایسے مشکل وقت میں جب لا الہ الا اللہ کا پڑھنا جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پیغام دل نشین لوگوں تک پہنچایا، اور دھیرے دھیرے کشاں بکشاں لوگ اسلام کی آغوش میں بڑھتے چلے گئے، اور اسلام کا ایک جمع غفیر مکے کی سرزمین پر جمع ہوا، اور یہی جمع غفیر جب دنیا کے اندر نکلا تو کبھی بدر قائم کر دیا، تو کبھی احد قائم کر دیا، کبھی حنین میں بھاری جو نہ تعداد ہونے کے باوجود کامیابی حاصل کر لی،
تو کبھی تبوک میں کبھی کامیابی حاصل کرنی، انہوں نے مڑ کر کبھی ناکامی کو نہیں دیکھا اور اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا اور کہا کہ ہمارے اندر یہ احساس ہے یا رسول اللہ کہ ہر گمراہ جو طبقے تک، ہر گمراہ قبیلے تک، ہر گمراہ انسان تک ہم اپنے پیغام دل نشی کو پہنچا کر رہیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام دیکھتے ہی دیکھتے 8 سال کے جو ہے نا عرصے کے اندر 1,44,000 یا 24,000 کا مجموعہ جمع ہو گیا، اور وہی مجموعہ پوری دنیا میں پہنچ کر اسلام کے پیغام کو عام کر دیا۔ آؤ 2-4 واقعات اور دیکھتے ہیں وقت کی تنگی کے حساب سے۔ نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، 950 برس تک ایک اللہ کا نبی ایک علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ 950 برس، 950 سال، 120 یا 150 لوگ ہاتھ پہ ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کیا ہے حالات کیا تھے؟ سارے کا شہر مخالفت میں، سارے کے شہر لوگ نبی کے مخالفت میں، اور یہاں تک کہتے تھے کہ تم گمراہ ہو۔ لوگ ایک موقع پا کر نوح علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں، پتھر ایسے سر پہ لگے کہ سر میں سے جو ہے نا فوارے خون کے نکلنے لگے، کپڑے بھیگنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک لوگوں کا پیچھا کیا، ہر کچے پکے گھر تک پہنچتے رہے، میدانوں میں جاتے رہے، بازاروں میں پھرتے رہے، قبیلوں میں ڈھونڈتے رہے اور قل لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ ہے احساس ہمارے اندر پیدا ہونا، یہ ہے ذمہ داری امت مسلمہ کی، یہ ہے ذمہ داری نبیوں کے بعد کے کام کرنے والوں کی۔ لیکن ہم نے یہ پیغام کے پس پشت ڈال دیا، ہم نے چھوڑ کر کے رکھ دیا۔ مسجدوں تک آمین، مسجدوں تک اسلام، مسجدوں تک جو ہے نا ایمان، مسجدوں تک آداب، تمام تر مسجد کی 4 دیواری میں محفوظ۔ آدمی جب باہر نکلتا ہے تو ڈر اور خوف ہراس کے ماحول میں ہے، کیا ہوتا نہیں معلوم، کیا بولوں نہیں معلوم، کیسا بولوں نہیں معلوم، کون بولے نہیں معلوم، کیا بولوں نہیں معلوم۔ استغفر اللہ ربی، اپنے اندر ایک احساس پیدا کیجئے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو پھر سے آباد کرنا ہے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک بات کہی اور احساس دلایا ہم تمام لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، جب تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اللہ وحدہ لا شریک لہ تم پر ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ وہ تم پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچیں گے، اور اس وقت میں تم دعوت کا کام چھوڑے رہو گے، اور یہ ظلم کے عوض میں تم اللہ سے دعا کرو گے، پکارو گے اللہ کو، اپنی غلطیوں کو رکھو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آج کیا معاملہ ہے عزیزان محترم، آج کیا حالات ہے عزیزان محترم؟ ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیا، ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک سرفرے اور ظالم حکمران کو ہمارا حکمران بنا کے رکھ دیا۔ اب سے پہلے ملک امن و شانتی کا گہوارہ تھا، ایک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ تھا، ہر شخص مسکراتے ہوئے زندگی گزارتا تھا، لیکن آج خوف و ہراس میں مسلمانوں کو لا دیا گیا۔ آج اوقاف کی جائیدادوں پر حکمرانی جتانے کا معاملہ آ گیا، مسلمان تماش بین 3000 سے زیادہ مساجد پر تلوار لٹک رہی ہے، مسمار کرنے کی ہندوستان میں مسلمان خاموش ہے، جو ہے 3-5 ہزار سے زیادہ مدرسوں کو مقفل کر دیا گیا یا ڈھا دیا گیا، بند کر دیا گیا، ہم مسلمان خاموش ہیں۔ کیوں؟ ڈر اور خوف کے ماحول میں ہے، اس لیے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کے کام کو کرنا بند کر دیا، اللہ نے ظالم کو ہمارے سروں پر مسلط کر کے رکھ دیا، اور وہ ظالم نت نئے فتنیات ہندوستان کی سرزمین پر بپا کر رہا ہے۔ حالات بگڑ رہے ہیں، ہم بھول گئے نبی جتنے بھی دنیا میں بھیجے گئے صرف اللہ نے انسانیت کی فکر میں بھیجا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ معاشرے میں جائیں، محلے میں جائیں، لوگوں سے ملاقات کریں اور بتائیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسی کے ذریعے سے سورگ مل سکتا ہے، ورنہ نرک میں چلے جاؤ۔ ہے ہمت؟ کرتے ہیں یہ کام؟ کہاں ہے یہ کام؟ کون کر رہا ہے یہ کام؟ ایک آدمی کر رہا تھا، اس کو بھگا دیا ایسے۔ افسوس، سچ افسوس عزیزان محترم، آج وقت ہے اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے۔ آپ نوح علیہ السلام کے اندر احساس پیدا ہوا کہ لوگ
اپنے معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے مٹی سے تیار کیا ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں کہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کلام اللہ قرآن مجید میں جن احکامات کا تذکرہ کیا ہے، ان احکامات کو پورا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ احساس میرے اور آپ کے اندر سے آج ختم ہو کر کے رہ گیا۔ بچے کو پڑھانے کی فکر رہ گئی، بچی کو جو ہے نا انگلینڈ کا یا کینیڈا کا داماد ڈھونڈنے کی فکر ہو گئی، یا تو پھر کسی بڑے ملک کو جا کر کے کمانا اور وہ ٹینوں کا شیڈ نکال کر جو ہے نا بڑے چھت کا مکان تیار کر لینا، سامنے بڑی گاڑی کھڑی رہنا اور مالدار خاندان میں کہلانا، یہ فکر میرے اور آپ کی جب سے آئی ہے، میں اور آپ ظلم بربریت کا شکار ہو چلے ہیں۔ آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں مسجد میں آؤ نماز پڑھ لو 5 وقت کی، ایک ہی طریقہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام شہر عور کے اندر اکیلا آدمی، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی اور کہا کہ ابراہیم بڑھ آگے، ہم حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور وہی پیغام دیا، قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ کا، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا فی الوقت دیکھنے میں عارضی طور پر، ظاہری طور پر ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ ہوگا اگر آپ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پیش کریں گے تو کوئی آپ کو اسٹیج پر بلا کر تمغہ دے کر سونے کا پھول کے ہار پہنا کر نہیں بھیجے گا۔ یہ کلمہ ہے ایسا ہی جس کو اللہ پسند کرتا ہے فوری لا لیتا ہے، جو مخالفت میں آتا ہے وہ دفن بھی ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف امت آئی، لوگ آئے، شہر کے لوگ آئے، کیا ہوا؟ آگ میں ڈالا گیا، کیا ہوا؟ شہر بدر کیا گیا، کیا ہوا؟ سوشل بیکاٹ کیا گیا، کیا ہوا؟ جتنے لوگ مخالفت میں آئے تھے وہ سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے۔ آج بھی جو ہے دین ابراہیمی کو اللہ نے برقرار رکھا۔ یہ ہوگا عزیزان محترم، وقت کا انتظار کیجئے مگر کام کرتے ہوئے۔ مسندوں پر بیٹھ کر، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر، نیند بھر کے کھا کے، پیٹ بھر کے کھا کے، اچھا کما کے، بلڈنگ بنا کے، اب حالات بدلیں گے، ممکنات میں سے نہیں ہے، یاد رکھتے بات۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کی زندگی کو کلام اللہ قرآن مجید میں نمونہ بنایا ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں، ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں۔ یہ 2 نبیوں کی زندگی کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نمونہ بنایا ہے، اور دونوں کی زندگی کو جمع کر کے دیکھ لیجئے، بڑی مصائب کی زندگیاں ہیں، پریشانیوں کی زندگیاں ہیں، مصیبتوں کی زندگیاں ہیں، مشکلات بھری زندگی ہے، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو جو ہے کبھی کمزور نہیں کیا، کبھی کمزور نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ظلمتوں کا دور، خطرناک دور، مار کاٹ کا دور، بات بات پر تلوار نکال کر گردنوں کو کاٹنے کا دور، ظلم و بربریت کا دور۔ ایسے ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پیغام دل نشیں دیا کہ اب آپ محمد بن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ بنائے جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی طرف کانپ رہے ہیں، جسم بخار سے تپ رہا ہے، لرزہ طاری ہے، داخلہ لیا اور کہا اے میری بیوی کمبل اڑا دے مجھے، زمبلونی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے چادر اڑا دے، کمبل اڑا دے مجھے۔ بیوی نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تمام داستان سنائی غار ہرا کی، سنا کر کہا یہ معاملہ ہوا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس بیوی نے اپنے شوہر کی ڈھارس بندھائی اور بڑے عمدہ الفاظ سے نوازا اپنے شوہر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در طاقت آئی۔ بیوی نے کہا نہیں میرے سرتاج، ایسا نہیں ہونے والا ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مدد سے تو میں اور آپ آری نظر آتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے کسی کی مدد۔
ہم کرنے بھی جائے کسی پریشان حال کی مدد، جس کی بنیاد پر دوستو حالات اتنے خطرناک ہو گئے کہ اس ملک کی سرزمین پر 10 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے غیر مسلم بن کر شادی کر دی۔ کیا آپ نے کوئی فکر کی اس کے اوپر؟ کیا آپ نے کبھی اپنے اندر احساس پیدا کیا؟ ابھی گزشتہ مہینے پہلے کی بات تھی، تلنگانہ کی سرزمین سے 35 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں سے نکاح کر لیا، کورٹ میرج کر لی، اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا۔ کیا آپ نے اپنے اندر احساس پیدا کیا ہے؟ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، لا الہ الا اللہ کی پڑھنے والی مسلم عورت آج مذہب کو تبدیل کر کے غیر مسلموں کے پاس چلی گئی، اور میں ہے کہ مست مولا کی زندگی گزار رہا۔ احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر، طلب ختم ہو گئی ہمارے اندر، اٹھنا نہیں چاہتے ہم، انقلاب برپا کرنا نہیں چاہتے ہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اتنے کربناک حالات میں کہا، جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت اس لیے نہیں دی گئی کہ آرام کر لو، قوم کے درمیان میں جائیے اور پیغام دل نشی پہنچا دیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا و مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اور پھر تمام کے تمام مشرکان مکہ کو دعوت دی، رشتہ دار بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، پڑوسی بھی تھے، محلے والے بھی تھے۔ 40 برس تک جنہوں نے صادق اور امین کا لقب دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب جمع تھے۔ اللہ کے نبی نے پیغام دل نشی سنایا، اور لوگوں نے پتھروں سے آپ کا استقبال کیا، ریت سے آپ کا استقبال کیا، تانوں سے آپ کا استقبال کیا، جو غلط جملوں سے آپ کا استقبال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے، لیکن جو کہہ دیتا ہے اللہ جنت اس کے لیے سنوار بھی دیتا۔ ہماری خواہش ختم ہو گئی جنت میں جانے کی، مشکلات کو جھیلنے کی، پریشانیاں آنے کی، یہ سب چیز ہم نے ختم کر دی۔ تیار چیز ہونا ہے، ہر چیز، سب چیز تیار کر کے تشت میں آنا ہے، آرام سے کھانا ہے، دوسرا قدم جنت میں رکھ لینا ہے۔ ممکنات میں سے نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہی احساس تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے کی وادی میں گھومتے اور پھرتے اور اسلام کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے، اور جو ہے معبودان باطل کے خلاف آپ بات کر کے ایک اللہ کی طرف جھکنے کی دعوت دیتے۔ یہی دعوت کو لے کر اپنے اندر احساس پیدا کیا کہ مکے کے لوگ بہت دن ہو گیا مان نہیں رہے ہیں، طائف کی سرزمین کے لوگ شاید میری بات کو مان لیں، وہ دعوت اچھی کرتے ہیں، لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، کیوں نہ میں طائف کی سرزمین کا رخ کروں۔ سبحان اللہ، یہی وہ دعوت کا پہلو تھا، یہی وہ بات تھی، یہی وہ احساس تھا کہ لوگوں کو بت پرستی سے بچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کرتے ہیں۔ واقعہ سبھی کو معلوم ہے کہ ظالموں نے 10 دن تک میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اتنا خون میدان احد میں بھی میرے نبی کے جسم سے نہیں بہا جتنا خون طائف کی سرزمین پر ظالموں نے بہا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا کرنے گئے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیغام دل نشی بتانے گئے تھے، لوگوں کو معبودان باطل سے جو روکنے گئے تھے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ لیکن ماجرا کیا ہے کہ آج میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مصیبت جھیلنا نہیں ہے، مجھے اس بات پریشانی آنا نہیں ہے، میرے کھانے میں تنگی پڑنا نہیں ہے، میرا بینک بیلنس میں کمی ہونا نہیں ہے، میری بلڈنگ پر جو ہے نا غلط الزام آنا نہیں ہے، میری شخصیت مجروح ہونا نہیں ہے، اور تمام کا تمام کام ہوتا رہے، جو برائی معاشرے میں پنپتی ہے پنپتی رہے، جو برائی لوگ کرتے ہیں کرتے رہے، میں نگاہیں ڈال کر انجان بن کر پھیر کر اپنے پاس چلا جاتا رہو، اور جو کرنا ہے لوگ کرتے رہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ظہر چھوڑ دی تو عصر چھوڑ دی، کبھی مغرب چھوڑ دی تو کبھی فجر چھوڑ دی۔ عام طور پر مسلمانوں کے اندر سے فجر کو چھوڑنا کوئی معیوب بات نہیں کہلانے لگی۔ فجر کی نماز غائب مسلمان، مسجد خالی ویران، احساس ختم ہو گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ ہم نے بھلا دیا، یہ جملے کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ اگر یہ جملے کا احساس ہوتا تو الحمدللہ فجر میں بھی مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی۔ کہاں ہے عزیزان محترم؟ کب اٹھیں گے ہم؟ بہت سارے گھر ایسے ہیں، اطلاعات کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق کئی گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر قرآن پڑھنے نہیں آتا، کئی گھر ایسے ہیں پڑھنے تو آتا ہے لیکن قرآن کھولتے ہی نہیں، کئی گھر ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن تدبر اور سمجھ سے نہیں پڑھتے۔ پڑھے ہیں، کیسا ہوگا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسے جانیں گے آپ، کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کائنات کا بہترین آدمی بننے کی سوچ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے تو میں اچھا آدمی ہوں اس معاشرے کا، میرا بیٹا سافٹ ویئر انجینئر بن جائے تو میں اچھا آدمی ہوں معاشرے کا، میرا بیٹا MBA کر لے تو میں اچھا آدمی ہوں اس معاشرے کا، میرا بیٹا جو ہے امریکن فلوئنٹ میں بات کرتا ہے تو اچھا آدمی ہے معاشرے کا، خاندان میں میرے کوئی انگلش نہیں بول سکتا، میرا بیٹا جیسا بول سکتا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سب سے اچھا انسان ہوں، تو قرآن کی رو سے، احادیث کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کی رو میں یہ انسان سب سے زیادہ بھٹکا ہوا پاگل اور احمق ہے۔ تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی کون سے اچھے اسکول میں ڈالیں گے، کون سے اچھے اسکول میں انگلش پڑھائی جاتی ہے، کون سا اچھا اسکول ہے، کہاں وہ اسکول کے اندر بندے ماترے کی قرآن پڑھایا جاتا ہو، پڑھنے کا میرا بچہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا میرا بچہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ کون سا مشنری اسکول ہے جس میں جیزس اور گاڈ کا نعرہ بلند کیا جاتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا پریئر میں پڑھایا جاتا ہو، پڑھا دو، کیا ہونا ہے، لاکھوں روپے کی فیس دوں گا لیکن بچے کا بھوشیہ بناؤں گا، بچے کا مستقبل بناؤں گا، بچے کو اچھا ٹیچر بناؤں گا۔ یہ غلط احساس ہمارے اندر پیدا ہوا۔ آؤ یہ احساس لے کے جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمان جاری کر دیا تھا 1450 برس پہلے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کائنات کا، اس زمین کا، اس دنیا کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہو، دوسروں کو قرآن سکھاتا ہو۔ بتایا گیا، سمجھایا گیا، املا دکھا دیا گیا، لیکن آج کہاں ہے بتاؤ؟ آج ہم نے عالموں کی جو درگت بنائی ہے، مسجد کے اماموں کی جو درگت بنائی ہے، مسجد کے مؤذنوں کی جو درگت بنائی ہے، اسی وجہ سے اس قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ ایک احساس اپنے اندر یہ پیدا کر لو عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، کہ میں مہمان نہیں ہوں، میں مہمان نہیں، اس دنیا کا میزبان ہوں۔ میں دوسرے مذہب والوں کے مہمان نوازی کرنا میری ذمہ داری ہے، ان تک اچھے باتوں کو پہنچانا، اچھے تہذیب بتانا، سنت کیا ہے بتانا، قرآن کا پیغام کیا ہے بتانا، اللہ ہی تمہارا اور ہمارا سرشٹی کرتا ہے بتانا، تمہارا ہمارا پالنہار ہے بتانا۔ تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ خود قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو قرآن سکھانے کی جستجو کرو، اس کائنات کے بہترین آدمی بن جاؤ گے۔ ایک اور احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ انسان آج اتنا مطلب پرست ہو گیا ہے کہ جو چیز اسے نہیں معلوم ہے وہ سیکھ رہا ہے۔ فون پہلے نہیں معلوم تھا، بٹنوں کا آیا تھا، آدمی نے اس کو بھی سیکھا، عورتوں نے بھی سیکھا، پڑھے لکھوں نے بھی سیکھا، ان پڑھوں نے بھی سیکھا، لیکن فون ترقی کر کر کے اسمارٹ فون پر آ گیا، تمام چیزیں آ گئی، فیس بک نہیں معلوم تھا آ گیا، واٹس ایپ نہیں معلوم تھا آ گیا، اسنیپ چیٹ نہیں معلوم تھا آ گیا، انسٹاگرام نہیں معلوم تھا آ گیا، یوٹیوب نہیں معلوم تھا، سب کچھ انسانوں نے بغیر کسی کالج میں داخلہ لیے کہ سب کچھ سیکھ لیا۔ گھر کی عورتیں چلا رہی ہے، بچیاں چلا رہی ہے، ان پڑھ پڑھے لکھے چلا رہے ہیں۔ ذرا غور کرو تو صحیح، ہمارے اندر سے یہ احساس یہ ختم ہو گیا کہ کیوں نہ یہ وقت میں قرآن پڑھنے میں لگا دوں، کیوں نہ یہ وقت نبی کی سیرت پڑھنے میں لگا دوں، کیوں نہ میں اسلام کو سیکھنے میں لگا دوں، کیوں نہ میں جو ہے مسائل کو جاننے میں لگا دوں، کیوں نہ میں مسجد کی صفائی میں لگا دوں، کیوں نہ میں جو ہے نا قرآن کو بہترین طریقے سے تدبر کے ساتھ پڑھنے میں لگا دوں۔ یہ فکر ختم ہو گئی۔ برسوں سے وہی دقیانوسی نظام ہے کہ رمضان آیا تو قرآن یاد آتا، مسجد یاد آتی، رمضان ختم ہو گیا تو قرآن بھی ختم ہو جاتا، نماز بھی۔ جمعے کو جمعہ مسجدوں کو بھر کے خوش کہ میری مسجد میں اتنے لوگ آ جائے تھے، جمعے کو جمعہ مسجد میں جو ہے مسلمان نماز پڑھ کے خوش کہ میں آج تو میری نماز ہو گئی بھائی ماشاءاللہ۔ پھر عصر کی نماز کون پڑھنا، 5 وقت کی نماز کون پڑھنا؟ یہ احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر سے۔ عزیزان محترم، آج جاگنے کی ضرورت ہے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ آؤ آخری وقت میں ایک چھوٹا واقعہ بیان کرتے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے رکھا۔ صحابہ کرام کے دل دہل گئے، صحابہ کرام پریشان ہونے لگے، ماجرا کیا ہے، آخر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ خطرناک سنایا، اس کو لے کے جائیے، پھر جج کر لیجیے اپنی زندگیوں میں ڈال کر، کہیں یہ عمل میں تو نہیں کر رہا، کہیں یہ عمل میرے اندر تو نہیں ہے،
کہیں یہ حادثے کا شکار میں ہو تو نہیں رہا. ماجرا کیا ہے؟ ایک اس دنیا کا ایک شہر اسپانیہ، وہ سرزمین کے اوپر گناہ اتنے بڑھنے لگے کہ ہر آدمی، جوان بوڑھا، پڑھا لکھا ان پڑھ، بچہ بوڑھا، عورت مرد، سب گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے. اللہ وحدہ لا شریک لہ جلال میں آیا اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا جبرائیل جا فلانے ملک فلانے خطے میں جا، گناہ بہت ہو رہے ہیں، اس سرزمین کو اٹھا اور اوندھا کے پلٹا دے، خطرناک عذاب سے دو چار کر دینا ہے. اللہ اکبر. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر آئے اور کھڑے رہے اور اچانک جبرائیل علیہ السلام کے کان ایک طرف پڑے جس گھر سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی. اور سے سننا ذرا، یہ واقعات ایسے ہی ادھورے نہیں ہیں، یہ مجھے اور آپ کو ایک حوصلہ دلاتے ہیں، ایک سسٹم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اچھے سسٹم کی طرف آنا ہے، کیا سسٹم کو قائم کرنا ہے، وہ بتاتے ہیں یہ واقعات. جبرائیل علیہ السلام کے کان جب گئے تو ایک آدمی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھا. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا غفور الرحیم، یا اللہ بھیج تو دیا اس سرزمین پر عذاب لانے کے لیے، لیکن یہ جو گھر ہے اس سے تیرے ذکر کی آواز آ رہی ہے، تجھے یاد کر رہا ہے اللہ کا بندہ، کیا اس گھر کو بچا کر اس زمین پر عذاب لاؤں؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل نہیں، سب سے پہلے عذاب اگر لانا ہے تو اسی گھر سے لانا جس میں اللہ کا ذکر چل رہا ہو. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو صحابہ کرام کے سامنے رکھ کے کہا اس گھر سے عذاب لاؤ. اللہ نے حکم دے دیا جبرائیل کو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا گیا کہ یہ تو اپنے ذکر میں، اپنے آپ کو بچانے میں، اپنی عبادتوں میں یاد کرتا رہا، معاشرے کے اندر گندگی، برائی، جرم بڑھتا چلا گیا، اس کے روکنے کی فکر اس کے اندر سے ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اب میں اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ذرا سوچنا کہ کہیں یہ حادثے کا شکار میں تو نہیں ہو رہا ہوں. معاشرے میں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، میں تماشبین بنا بیٹھا ہوں. سالانہ اسکول کا جو ہے نا جشن ہو رہا ہے، بچے بچیاں مل کر موسیقی پر تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جسم سے جسم کو ٹکرا رہے ہیں. میں خاموش. اور آئی ٹی کمپنیوں میں مسلم لڑکیاں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں سے ہاتھ ملا رہی ہے، ہلو ہائی کا نعرہ بلند کر رہی ہے. میں خاموش. سودی نظام عام ہو گیا. میں خاموش. جہیز کا نظام چل رہا ہے. میں خاموش. جھوٹ عام ہو چلا ہے. میں خاموش. خبر پرستی عام ہو رہی ہے. میں خاموش. مورتی پوجا چل رہی ہے. میں خاموش. میرے بچے نشے کے عادی ہو رہے ہیں. میں خاموش. میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں. بھائی مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو پھر یاد رکھنا ہے، واقعے کو ذہن کے اندر رکھنا کہ سب سے پہلے عذاب کا مستحق میں اور آپ ہوں گے اگر ان برائیوں کا تعاقب میں اور آپ نہیں کریں. شدید ضرورت ہے، آج وقت کو نکالنا پڑے گا. ایک نحوست آ گئی مسلمانوں کے پاس. جب کوئی ذمہ داری کے بعد ڈالتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب وقت ہی نہیں ملتا. دنیا میں وقت نہیں ملے گا بابو، لیکن خبر میں اتنا وقت ملے گا چیخا مارنے، آگ جھیلنے، مار کھانے، کہ وہاں وقت ہی وقت رہے گا. کوئی نہیں بچا پائے گا وہاں سے. اگر وہاں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ دنیا کی لالچ چھوڑو، یہ دنیا کی محبت چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لو، کلام اللہ قرآن مجید سے محبت کر لو. اپنے گھر کی 4 دیواری میں اسلام کو نافذ کر دو. بیوی اسلامی بن جائے، بچے اسلامی بن جائے، میں اسلامی بن جاؤں، میرے ماں باپ اسلامی بن جائے. اس سے بڑا منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آسان طریقہ ہے نا. اس میں تو پیسے بھی خرچہ نہیں ہوتے، اس میں تو بہت سارے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں تو بہت سارا پکوان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے گھر کے اندر اسلام کو داخل کر لیا میں نے، تو جو سمجھو کہ کامیابی کا سب سے پہلا قدم ہم نے آگے بڑھایا. اور شدید ضرورت ہے. یہ احساس پیدا کر لیجیے، یہ احساس پیدا کر لیجیے. بہت سارے واقعات ہیں، وقت کی تنگی کے حساب سے میں نے جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اے غفور الرحیم، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے اللہ، یا اللہ ہم اپنی کمزوری کا تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں. میرے پاک پروردگار، آج فلسطین چل رہا ہے میرے اللہ،
मासूम बच्चे खाने के लिए एड़ियां रगड़ कर मर रहे हैं गफूर रहीम। आज ज़ईफ लोग दवाओं के लिए तरस रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार। आज नौजवान बच्चियों की जिंदगियां आटा 10-10 यहूदी इज्जत लूट कर मार रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार। हम इस काबिल में नहीं रहे कि हम उनके लिए हर नमाज में दुआ करते रहें। या अल्लाह हम कमजोरी का इजहार करते हैं मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारी इस गलती को, इस कमजोरी को माफ फरमा मेरे रहीम। या अल्लाह ये मुल्क अमन का गहवारा था, रहेगा मेरे पाक परवरदिगार। ये मुल्क के अमन को कुछ जालिम लोग जो ना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। या अल्लाह हमारे अंदर फिर से कोई खालिद बिन वलीद या सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। इनका ताक़ुब करके इनको कैफर और किरदार तक पहुंचाने वाला बने मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह ये नाजायज तरीकों को इख्तियार करके मुसलमानों को, मसाजिद को खराब कर रहे हैं मेरे गफूर रहीम। हमारी नौजवान बहनों की किस्मतों से जो खेल रहे हैं मेरे अल्लाह, हमारे नौजवानों की जिंदगियों से जो खेल रहे हैं मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह ऐसा इताब, ऐसा अजाब नाजिल करना मेरे पाक परवरदिगार। तारीख याद रखे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह हम अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं। या अल्लाह आपको इस नज़म का वास्ता है, हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे भाइयों को जगह मिलती। कभी भी एक नसीहत याद रखिए, जुमे का खुतबा खड़े रह के नहीं सुन सकते आप, बैठ के सुनना चाहिए। आगे आइए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिया व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ یہ بازو کیا رہتے ہیں، یہیں رہتا